نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ابھی آپ نے سورہ حشر کی آیت 8 سے 10 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ آیت 8۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ آیت 9۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آیت 10۔ ترجمہ: مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور مالوں سے نکالے گئے، جو اللہ کے فضل و رضا کے متلاشی ہیں اور اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے سچے ہیں اور ان کے لیے ہے جنہوں نے اس گھر یعنی مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے ٹھکانہ بنا لیا ہے، جو اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں کو محبوب جانتے ہیں اور مہاجروں کو جو کچھ ملتا ہے اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہیں پاتے اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ آپ فاقے ہی میں مبتلا ہوں، اور جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ جائے اسی کا بیڑا پار ہے۔ اور ان کے بعد میں آنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ پیدا نہ کر، اے ہمارے مربی، یقیناً تو بڑا ہی شفیق و مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ حشر کی آیت 8 سے 10 کا تفسیر۔ آیت 8۔ مہاجرین کی فضیلت اور حقداران مال فے کا بیان۔ ان فقراء کا بیان ہے جو مال فے کے حقدار ہیں کہ یہ وہ فقراء ہیں جن کو ان کے گھروں اور مالوں سے نکال دیا گیا، یعنی یہ اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے اپنے گھر بار اور جائیداد چھوڑ کر نکل آئے، وطن عزیز، عیش و آرام عزیز و اقارب، بنے بنائے گھر اور ہر قسم کا مال چھوڑا تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کے دین کے پاسبان و محافظ ہیں، اس کے پھیلانے میں سرگرم عمل رہتے ہیں، بڑے ہی سچے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ وعدہ کیا تھا اسے عملی جامہ پہنا کر دکھا دیا۔ قیامت تک ہونے والے
مہاجروں کے یہی مہاجر سردار اور بہترین نمونہ ہیں۔ آیت 9، انصار کی فضیلت کا بیان۔ انصار کی فضیلت اور ان کی جود و سخا کا بیان ہے۔ فرمایا ان کے دلوں میں حسد نہیں بلکہ ان سے اس قدر محبت ہے کہ حاجت کے باوجود انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جنہوں نے اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنائی، یعنی مہاجروں کے آنے سے پیشتر مدینہ منورہ میں سکونت پذیر ہوئے اور اکثر مہاجروں سے پہلے ایمان لائے۔ عمر رضی اللہ فرماتے ہیں، میں خلیفے کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ پہلے مہاجروں کے حقوق پہچانے، ان کا خیال رکھے، ان کی بزرگی کا لحاظ کرے، ان کی خاطر مدارات میں کمی نہ کرے اور انصار کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی سے پیش آئے، جنہوں نے مدینہ منورہ رہتے ہوئے ایمان میں سبقت کی۔ ان میں سے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرے اور بروں کی برائیوں سے چشم پوشی کرے۔ پھر فرمایا کہ انصار کی شرافت و سخاوت ملاحظہ کرو کہ انہیں مہاجروں سے خالص محبت ہے اور ان کے مخلص خیر خواہ ہیں اور مال سے بھی ان کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ انس رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مہاجروں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم نے انصار جیسے اچھے آدمی نہیں دیکھے، تھوڑے میں تھوڑا اور بہت میں بہت برابر ہم پر خرچ کیے جا رہے ہیں، ہماری خوب خاطر و مدارات کر رہے ہیں اور خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں، ذرا بھی پیشانی پر شکن نہیں پڑتی، خود کام کرتے ہیں اور اپنی حلال کمائی لا کر ہمیں دے دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں اندیشہ ہے کہیں ہمارے عملوں کا سارا ثواب انہی کو نہ مل جائے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہ ہوگا جب تک تم ان کی تعریفیں کرتے رہو گے اور اللہ سے ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو گے۔ جب یحییٰ بن سعید بن انس رضی اللہ کے ساتھ ولید کے پاس جانے کو روانہ ہوئے تو انہوں نے انس رضی اللہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ بحرین کا علاقہ تمہیں دیے دیتا ہوں۔ بولے نہیں، جب تک آپ اس جیسا علاقہ ہمارے بھائی مہاجروں کو بھی نہ دے دیں۔ فرمایا اچھا، اگر تمہیں لینا منظور نہیں تو مستقبل میں بھی صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ وہ وقت جلدی ہی آ جائے گا جب تم پر ترجیح دی جائے گی، یعنی دوسروں کو دیا جائے گا، تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ انصار، آپ ہمارے اور ہمارے بھائیوں مہاجروں کے درمیان کھجوروں کے درخت تقسیم فرما دیجئے۔ فرمایا نہیں۔ تو انصار نے کہا، تم کھیتوں میں ہمارے ساتھ کام کرو اور پھلوں میں تمہیں شریک کریں گے۔ تو مہاجر بولے ہمیں یہ بخوشی منظور ہے۔ انصار مہاجرین کی فضیلت پر حسد نہیں کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ مہاجر جس فضل و شرف سے نوازے گئے ہیں اس پر ان کے دلوں میں کچھ بھی حسد و جلن نہیں۔ اللہ نے بیان و مرتبہ میں مہاجروں کو مقدم فرمایا ہے، جس پر انصار رشک نہیں کرتے، یہ صاف اور نیک دل ہیں۔ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا۔ انصار میں 1,00,000 روپے کا یہ وصف تھا کہ اگر مہاجر کو کچھ دیا جاتا اور انہیں چھوڑ دیا جاتا تو ان کے ماتھے پر شکن بھی نہ پڑتی اور پرواہ بھی نہ کرتے۔ ایک دفعہ جب بنی نذیر کے مال مہاجروں میں بانٹے گئے اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا گیا تو کسی انصاری نے اس پر اعتراض کیا۔ اللہ نے یہ آیت اتار کر ان پر اپنے عتاب کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی اپنا مال اور اولاد چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جائیداد ان میں اور ہم میں حصے بانٹ دیجئے۔ فرمایا بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہیں ایثار کرنا پڑے گا۔ بولے سرکار کا فرمان سر آنکھوں پر۔ فرمایا تمہارے بھائی کھیتی باڑی کا کام نہیں جانتے، کھیتی باڑی تم ہی کرو، البتہ پیداوار میں انہیں برابر کا شریک کر لو۔ بولے ہمیں یہ بات بھی بطیب خاطر منظور ہے۔ پھر فرمایا انصار مہاجروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنی ضرورتوں پر ان کی ضرورتوں کو مقدم کرتے ہیں، خود حاجت مند ہونے کے باوجود ان کی حاجت پوری کرتے ہیں۔
ایک دفعہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا ڈالا تھا۔ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ بولے اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ اسی طرح پانی کا واقعہ ہے جو جنگ پر یرموک میں اکرمہ کو اور ان کے ساتھیوں کو پیش آیا تھا۔ ہر زخمی پیاس کے باوجود پانی نہیں پیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ پہلے میری فلاں بھائی کو پلاؤ دو۔ چنانچہ پانی پلانے والا یک کے بعد دیگرے ہر ایک زخمی کو پانی پیش کرتا رہا اور ہر مجاہد دوسرے زخمی بھائی کا حوالہ دے کر پانی کو منع کرتا رہا۔ جب سب سے پچھلے مجاہد کے پاس آیا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا، یہاں تک کہ جس کے پاس پانی والا جاتا ہے اس کو جاں بحق دیکھتا ہے۔ دوسرے کی خاطر کسی نے بھی پانی نہیں پیا۔ یہ تھی وہ جماعت جس نے اسلام کا باغ سینچا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا۔ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں۔ آپ نے امہات المومنین سے پوچھا کیا کچھ ہے؟ معلوم ہوا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی ایسا شخص جو آج رات مہمان رکھے؟ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھوں گا۔ چنانچہ وہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور اہلیہ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان سے کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ کہنے لگیں اللہ کی قسم ہمارے پاس بچوں ہی کا کھانا ہے۔ بولے جب بچے کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا اور میرے پاس آ کر چراغ بجھا دینا، آج کی رات ہم بھوکے ہی سو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر صبح کو جب یہ صحابی حاضر خدمت ہوئے، آپ نے فرمایا کہ فلاں اور فلانا سے اللہ خوش ہوا اور ہنس پڑا۔ پھر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ بخل کی مذمت۔ پھر فرمایا کہ جو شخص بخل سے محفوظ رہا وہی کامیاب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ظلم سے بچتے رہو، یاد رکھو ظلم قیامت کے دن ظلمتوں والا بن جائے گا، اور بخل سے بچتے رہو کیونکہ بخل نے تم سے پہلی قوموں کو برباد کر دیا۔ بخل ہی نے انہیں خون ریزی پر اور حرام کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ آیت 10۔ صحابہ کے لیے استغفار کا حکم۔ غل یعنی بغض و حسد ہے۔ یہ مال فے کے حقداروں کی تیسری جماعت ہے۔ پہلے مہاجر فقراء، پھر انصار فقراء، پھر ان کے تابع فقراء۔ سورۃ توبہ کی آیت 100 میں ایمان میں سبقت کرنے والے پہلے مہاجر اور انصار اور وہ جو خلوص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ خلوص سے نقش قدم پر چلنے والے وہ ہیں جو ان کے نیک عملوں کی طرح عمل کرنے والے ہیں اور چھپے کھلے ان کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ نے اس آیت میں فرمایا اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے مربی ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لانے والے تھے بخش دے اور ہمارے دلوں میں آسمان والوں کی طرف سے بغض و حسد نہ پیدا کر۔ اے مربی تو بڑا ہی شفیق و مہربان ہے۔ اس آیت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کیسا بہترین استنباط ہے کہ رافضی کا جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے مال فے میں حصہ نہیں، کیونکہ جو خوبیاں ان کی اس آیت میں ہیں رافضی ان سے تہی دامن ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لوگوں کو صحابہ کرام کے لیے دعائے مغفرت کا حکم دیا گیا مگر وہ انہیں برا کہتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہیں صحابہ کرام کے حق میں استغفار کا حکم دیا گیا مگر تم انہیں برا کہتے ہو۔ میں نے تمہارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ یہ امت نہیں فنا ہوگی جب تک پچھلے پہلوں کو برا نہ کہیں گے۔ یہ تھا سورہ حشر کی آیت 8 سے 10 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔